الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیاء المرتضی بحر الکرم. زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے. من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نبتا حسنا وکفلها زکریا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ کریم آپ سب کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. ایک سلسلہ گفتگو جاری ہے قرآن حکیم کی تفسیر کے اعتبار سے، اور اسی سلسلہ گفتگو کو جاری کرتے ہوئے اعوذ باللہ پہ ایک خطاب ہو چکا ہے، اور اعوذ باللہ پہ آج دوسری نشست ہے. اور آج کی نشست میں ہم ایک چیز، ایک کانسیپٹ یہ واضح کریں گے کہ what is the real picture of اعوذ باللہ. ہر چیز کی ایک حقیقی تصویر ہوتی ہے. ایک بسم اللہ، اللہ سلامت رکھے جی آپ کو. بعض اوقات کچھ چیزیں معنوی اعتبار سے ہوتی ہیں، یعنی تقدیری اعتبار سے ہوتی ہیں، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ اس تقدیری صورت میں اس کی کوئی حقیقی صورت نہیں ہے. ہمیشہ سے اہل علم و ارباب علم و دانش ان تقدیرات کو، ان معذوفات کو بیان کرتے آئے ہیں. بسم اللہ. اور چونکہ یہ ایک فقیر گاہ ہے، یہاں پہ ہم اپنی تربیت قرآن حکیم سے کرتے ہیں، اور قرآن حکیم کی آیات میں جو انمول موتی پوشیدہ ہوتے ہیں
اپنی علمی استطاعت کے مطابق ان سے ہم فیض یاب ہر جمعے ہوتے رہتے ہیں، اور یہی اس خانقاہ کی ایک پہچان بھی ہے اور یہی فقیروں کا شغف بھی ہے۔ تو اعوذ باللہ پہ کافی مفسرین کرام کی آراء موجود ہیں۔ اعوذ باللہ پہ، تعوذ پہ جب آپ مفسرین کو پڑھیں گے تو آپ کو بڑی معیاری آراء، طبرانی کو پڑھیں، تبری کو پڑھیں، تبری کو پڑھیں، خازن کو پڑھیں، روح المعانی کو پڑھیں، تو آپ کو اعوذ باللہ پہ ایک اعلیٰ تفسیر مل جائے گی۔ تو انہیں بھی دیکھا جاتا ہے، اور ہمارے چونکہ خواجہ نظام الدین اولیاء آپ تفسیر بیضاوی کو بالعموم اپنے مطالعہ میں رکھتے تھے، تو ایسی بڑے بڑے مفسرین کو بھی پڑھا جاتا ہے، اور پھر وہ فیض جو سینہ بسینہ چلتا آتا ہے۔ اگر سارا کچھ کتاب میں ہوتا تو ذات کی کیا ضرورت تھی؟ توجہ نہیں کی آپ نے اس جملے میں۔ سارا کچھ ہی اگر کتاب میں ہوتا تو ذات کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے کتاب کے ساتھ ذات کی ضرورت ہے۔ کتاب اسے سمجھ آتی ہے جسے ذات کی معرفت ہو۔ تو آئیے ہم اعوذ باللہ پہ ایک چونکہ گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، میں پچھلے خطاب میں عرض کر چکا کہ اس کا جو مادہ اشتقاق ہے یہ آوازا ہے، آوازا یعوذو بر وزن ناصارا ینصرو، اس کے وزن پہ ہے، اور باب استفعال سے مستعیذ اس کا اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اسی طرح اس کا جو مصدر میں نے عرض کیا پچھلے جمعے میں وہ معاذ ہے، اور اوزن ہے، اوزن، آوازا یعوذو، اوزن اس کا مصدر ہے، اوزن اس کا مصدر ہے، اوزن آوازا، اس کا معنی ہوتا ہے پناہ طلب کرنا، پناہ مانگنا، پناہ مانگنا۔ اسی لیے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ استعیذو، یہ دس از دا بیسٹ ورڈ، استعیذو، کیونکہ استعیذو چونکہ باب بسم اللہ، اللہ سلامت رکھے، باب استفعال سے ہے تو اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو جو ایک میں نے حوالہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے سرکار سے عرض کیا کہ استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یوں آپ نے اسے پڑھا۔ پھر امام ثوری، امام اوزاعی، ان کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہو السمیع العلیم، یوں پڑھتے تھے۔ پھر امام احمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یوں پڑھنا اچھا ہے، لیکن احناف اس بات پہ متفق ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوں پڑھنا بہتر ہے۔ تو یہ مختلف آراء ہیں اس یعنی تعوذ کے حوالے سے، چونکہ گفتگو اعوذو پہ چل رہی ہے اور آج اعوذو پہ دوسرا خطاب ہے۔ آج ہم اعوذو کی تھوڑی حقیقت دیکھیں گے کہ اعوذو کی کا سٹرکچر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اعوذن سے ماخوذ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، آج ہم اس طرف جائیں گے۔ اور میں اس کے معنی عرض کر چکا، کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی حفاظت میں آنا، کسی کی کسٹڈی میں آنا، کسی کی سپرویژن میں آنا، کسی کے تحفظ میں آنا، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرنا، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ اچھا، ایک انگلش میں لفظ ہے گیریزن، گیریزن، میں چونکہ پڑھا ہوں گیریزن یونیورسٹی سے، لاہور سے، میری جو پی ایچ ڈی ہے وہ گیریزن یونیورسٹی لاہور سے ہے۔ تو گیریزن کا معنی ہوتا ہے جھونپڑی، ایک ایسی جھونپڑی جس کے اوپر چھت ہو، چار دیواری ہو، اسے گیریزن کہتے ہیں۔ اعوذ کا ایک معنی گیریزن بھی ہے۔
کسی جھونپڑی کے نیچے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، اسے اعوذو کہتے ہیں۔ اعوذو نگہبانی کا نام ہے، اعوذو سپرویژن کا نام ہے، اعوذو ایک تحفظ ہے۔ اعوذو کیا ہے؟ تحفظ ہے، اپنے آپ کو محفوظ کر لینا۔ اعوذو میں پناہ چاہتا ہوں۔ اور میں عرض کر چکا، چونکہ ہمارے درس نظامی کے بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، واحد متکلم کا صیغہ ہے اور اس میں انا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ میری طلب ہے اللہ کی پناہ، میری چاہت ہے اس کی پناہ، یہ اعوذو کے معنی ہم عرض کر چکے ہیں۔ اب آئیے تھوڑا اسے آگے لے کے چلتے ہیں آج کی گفتگو کو۔ گفتگو کا یہ اصول ہوتا ہے کہ اگلی گفتگو کے لیے پچھلی گفتگو کا تھوڑا سا حصہ سننا پڑتا ہے، پھر اسٹوڈنٹ کو سمجھ آتی ہے کہ آگے ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ تو یہی انداز ہوتا ہے، یہاں پہ آپ سارے جانتے ہیں۔ اگر یہ پریفیس تمہید ابتدائیہ آپ کو سمجھ آ گیا، اب آئیے ہم اعوذو کی ایک تصویر پڑھتے ہیں سورہ نوح میں سے۔ میں اس کو پڑھوں گا اور مختصر پڑھوں گا، پھر اگلی آیات کو میں تفصیلاً پڑھوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی کشتی پہ سوار ہوئے، 950 سال کی محنت ہے حضرت نوح کی۔ کتنی؟ 9.5 ایئرس، 950 سال۔ لیکن چند بندے اسلام میں داخل ہوئے، چند گنتی کے چند بندے۔ حضرت نوح کی 950 سال کی محنت، بندے چند۔ میرے نبی کی صرف 63 سال کی محنت، اور قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آوازیں۔ بلکہ 63 ایئرز میں سے 40 ایئرز مائنس کر لیں، 40 سال تک تو اعلان ہی نہیں فرمایا، اب پیچھے رہ گئے 23 ایئرز، 23 سال۔ ادھر 950 سال کی محنت کا نتیجہ چند افراد دارِ اسلام میں ہے، میرے نبی کی صرف 23 سال کی محنت ہے۔ قیامت تک اسلام پھیلتا رہے، قیامت تک اسلام کی شمع آگے چلتی رہے گی۔ چلو 950 سال کی محنت کے بعد نتیجہ یہ ہے، میں سورہ نوح پڑھ رہا ہوں۔ وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ توجہ تو یہ ہے کہ 950 سال کی محنت کے بعد بھی حضرت نوح نے اپنے رب سے اس قوم کے لیے عذاب طلب کر لیا۔ اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ، اگر تو نے عذاب نہ بھیجا، اگر انہیں چھوڑ دیا تو یہ میرے ساتھیوں کو بھی گمراہ کریں گے، جو ایمان لے آئے یہ انہیں بھی۔ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اگر تو نے عذاب نہ بھیجا، اگر یہ بچ گئے، وَلَا يَلِدُ تو یہ نہیں جنیں گے، الا مگر، فاجرن کفارا، یہ تو ایک طرف ان کی آنے والی نسلیں بھی ایمان نہیں لائیں گی، فوراً عذاب بھیج ان کی آنے والی۔ اب آپ نے غور کیا، نبی اسے کہتے ہیں جو آنے والی نسلوں کا ایمان دیکھے۔ نہیں، توجہ نہیں کی، غور نہیں کیا۔ حضرت نوح فرما رہے ہیں ولا یلدو، یہ نہیں جنیں گے، الا مگر، فاجرن کفارا، یہ کافر ہی جنیں گے۔ ان اول کافر ہی جمن گے، جڑے آؤن گے کافر ہی ہون گے۔ نبی کی قوت بصارت یہ ہے، ابھی نسلیں آئی نہیں، حضرت نوح ان کے ایمان کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھہرو، ایک منٹ ٹھہرو، ایمان کہاں پہ ہوتا ہے؟ اللہ سورہ مجادلہ میں فرماتا ہے کاتبہ فی قلوبہم الایمان، ایمان جب بھی آتا ہے دل میں آتا ہے۔ نبی اسے کہتے ہیں جو آنے والی نسلوں کی قلبی کیفیت کو دیکھے، جو آنے والی نسلوں کی۔ اب گزارش تو یہ ہے، اگر نوح جیسے نبی آنے والی نسلوں کی قلبی حالات کو دیکھ سکتے ہیں، مدینے والی سرکار ہمارے دل کو نہیں دیکھ سکتے؟ حضور ہمارے دلوں کی کیفیت سے واقف نہیں ہے؟ بھائی توجہ ہے نا جی؟ چلو یہ تو ضمناً آگئی شان رسالت۔ بات تو یہ کر رہا ہوں کہ 950 سال کی محنت کے بعد بھی حضرت نوح نے جب عذاب طلب کیا،
اللہ نے فرمایا کشتی بنائیے، بن گئی، سوار ہو جائیے، ہو گئے۔ کشتی جب چلی نا، اس وقت حضرت نوح نے ایک دعا کی، آپ نے عرض کیا قال ربی، اے میرے رب، انی اعوذ بکا، مجھے تیری پناہ چاہیے۔ بس یہی تو بات ہے جو سمجھانی ہے، چونکہ اعوذ باللہ پہ بات ہے، مجھے تیری پناہ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اب حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ اللہ فرماتا ہے کیلا یا نوح، فرمایا گیا اے نوح، اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اے نوح ہم تیری کشتی کو سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کنارے لگا دیتے ہیں، کنارے ہم تیری کشتی کو لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ سلامتی اور برکت یہ اعوذو کی ظاہری تصویر ہے، نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں کیا۔ سلامتی اور برکت آ جائے یہی اللہ کی پناہ ہے، سلامتی اور برکت آ جائے یہی اللہ کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، سلامتی والے معاملات، برکت والے معاملات، تو یہ دس از دا فرسٹ پکچر، اعوذو دا گیریزن آف آلمائٹی اللہ، دس از دا فرسٹ پکچر، اللہ کی گیریزن کی یہ پہلی تصویر ہے، سلامتی اور بولیں جو سبق سنے بولیں، سلامتی اور برکت، سلامتی اور برکت یہ اللہ کی پناہ ہے، سلامتی اور برکت اللہ کی پناہ ہے۔ اب آئیے تھوڑا آگے سفر کرتے ہیں، اگر یہاں تک آپ تک قرآن حکیم کا پیغام چلا گیا، اب سورہ بقرہ کی 67 نمبر آیت کو میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مقام پر اعوذ باللہ یوں فرمایا تھا، وہ حضرت نوح کا اعوذ باللہ آپ سن چکے، اب حضرت موسیٰ کا اعوذ باللہ۔ آپ جانتے ہیں وہ، اب سارا واقعہ نہیں میں پڑھوں گا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو ایک قاتل مقتول کے لیے ایک قاتل کی تلاش کرنی تھی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ آ گیا ذہن میں، آ گیا۔ قوم بنی اسرائیل کو جب کہا نا کہ ایک گائے ذبح کرو، تو قالو، اس پر انہوں نے کہا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا، کیا آپ ہمارے ساتھ تمسخر کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں؟ جب انہوں نے نبی سے یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ تمسخر کر رہے ہیں، اس پہ اللہ نے فرمایا کالا، حضرت موسیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ، مجھے اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ، مجھے اللہ کی پناہ، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ گویا جہالت سے نور کی طرف آنے کے راستے کو اعوذ باللہ کہتے ہیں۔ جہالت سے، جملے تھوڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں، بولا کریں، جہالت سے نور کی طرف آنے کے راستے کو اعوذ باللہ کہتے ہیں۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی اعوذ باللہ نکلا۔ اب آئیے ہم سورہ مریم کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ مریم کی ہم 16 اور 21 تک آیات پڑھیں گے، یہ 19 نمبر سورہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے تو اللہ نے اسے بیان کیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر کیجیے حضرت مریم کا، اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، مریم نے اپنا گھر چھوڑا اور مشرق کی طرف حجرے میں عبادت میں مصروف ہو گئی، فاتخذت من دونہم حجابا، حضرت مریم نے پردہ لے لیا تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا، یعنی آپ پردے میں چلی گئی، فارسلنا الیہا روحنا، تو اس پر ہم نے حضرت مریم کی طرف حضرت جبرائیل کو بھیجا، یعنی روح الامین کو بھیجا، روح الامین کو بھیجا۔ امین کا پتہ نا، امین، امین، امین کون ہوتا ہے؟ کیسا امانت دار؟ میں آپ کو کہتا ہوں یہ میری امانت ہے، تو یہ ذرا ڈاکٹر شاہ حسین صاحب کو دینا، صابر صاحب نے امانت پکڑ لی، یہ گم ہو گئی، یہ گم ہو گئی، تو خیال کیا کوئی نہیں، وہ نیلی مارکل ہی تھی نا، وہاں سے صابر نے لی، میرے بیٹے نے مارکل لی اور مجھے دے دی، کیا یہ امین ہوتا ہے؟
نہیں، یہ کیا بات ہے، امین یہ نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے مارکل ہی پہنچائی اور انہوں نے بھی آگے مارکل ہی دی، یہ امین نہیں ہے۔ امین اسے کہتے ہیں جو چیز جس طرح ملے، جو چیز جس طرح ملے، دیر از ناٹ اینی سارٹ آف امینڈمنٹ، جس میں کسی قسم کی امینڈمنٹ نہ ہو، جس میں کسی قسم کی چینجنگ نہ ہو، جس میں اپنی طرف سے اضافہ نہ ہو، نہ کمی ہو نہ اضافہ ہو، اسے امین کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جبریل بھی امین ہے، نظرا بروح الامین، جس کے دل پہ آیا ہے وہ بھی امین ہے، جو لے کے آیا وہ بھی امین ہے، اور جس کے دل پہ آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے نبی کی عمر بہت تھوڑی تھی، معروف ہی صادق اور امین تھے۔ حضور معروف مکے تھے، صادق اور امین ہی معروف تھے۔ اب آپ نے غور کیا، جس معیار کا جبریل امین ہے اسی معیار کا میرا نبی بھی امین ہے۔ جیسے آیا، جیسے جبریل لے کے آیا نبی کے دل پہ اترا، آج ویسے ہی ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، نہیں توجہ نہیں کی۔ جبریل لے کے آیا، نبی تک پہنچا، جبریل امین یہیں تک ہے، قیامت تک یہ جو من و ان پہنچ رہا ہے یہاں پہ امین میرا نبی ہے۔ اگر اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے، تو پھر امین میرا نبی ہے۔ اچھا، حضرت جبریل جب آئے نا مریم کی طرف، تو اس پہ حضرت مریم نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، آپ بولی کہ رحمان کی پناہ، مجھے رحمان کی پناہ۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، دوبارہ پڑھتا ہوں، قالت انی اعوذ، میں مانگتی ہوں اللہ کی پناہ، منک ان کنت تقیا، اگر تو متقی ہے۔ مریم نے اپنی عصمت کو بچانا چاہا۔ اب آپ نے غور کیا، اگر چاہتے ہیں کہ عزتیں تحفظ میں رہیں، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اگر چاہتے ہیں کہ عزتیں محفوظ رہیں، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ یعنی اعوذ علامت حفاظت عصمت ہے۔ نہیں، توجہ نہیں کیا، اعوذ ہم صرف پڑھ دیتے ہیں اعوذ باللہ، ہم جانتے نہیں ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں پہ قرآن حکیم نے تربیت کی کہ اعوذ علامت حفاظت عصمت ہے، عزت کی حفاظت کا نام اعوذ باللہ ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ عزتیں محفوظ رہیں، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اچھا ذرا توجہ کرنا، فاتخذت من دونہم حجاب، مریم حجاب میں چلی گئیں، پردے میں چلی گئیں، یعنی حیا کا نام ہے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ حیا کا نام ہے، اعوذ باللہ حفاظت عصمت کا نام ہے۔ اب جب مریم نے کہا نا کہ مجھے اللہ کی پناہ، اس پر پھر جبریل نے کہا قالا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، گھبرانا مریم، بولا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں گا۔ بیٹا نعمت ہوتی ہے، اللہ کی نعمت ہے بیٹا۔ اب آپ نے غور کیا، اگر چاہتے ہو کہ اللہ نعمتیں عطا فرمائے، رب کی پناہ میں آ جاؤ، رب کی پناہ میں آ جاؤ۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ طلب نعمت کا نام ہے، اعوذ باللہ حفاظت عصمت کا نام ہے، اعوذ باللہ حیا کا نام ہے، اعوذ باللہ پردے کا نام ہے۔ پھر فاتخذت من دونہم حجاب۔ اچھا فارس، ذرا پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، مریم حجرے میں عبادت میں مصروف ہو گئی۔ اعوذ باللہ کثرت عبادت کا نام ہے۔ دیکھیں ہمیں کیا کیا مل رہا ہے اعوذ باللہ سے، کثرت عبادت، حفاظت عصمت، حیا، نعمت، اعوذ باللہ، یہ ہے اعوذ باللہ۔ کیا میرے دوستوں کو سمجھ آ رہا ہے جی؟ اعوذ باللہ کی تفسیر سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اعوذ باللہ۔ اچھا ذرا آگے چلنا، تھوڑا آگے چلنا۔ جیسے ہی اس نے آ کے کہا کہ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں تمہیں ستھرا بیٹا دوں گا، اس پہ مریم بولی قالت
انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، میرے ہاں لڑکا ہوگا. ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں. ولم اکو بغیہ، میں بدکار بھی نہیں ہوں، تو لڑکا کیسے ہوگا. اٹ مین اٹ از امپاسبل. اٹ مین بسم اللہ سلامت رہیں جی. اٹ از جی امپاسبل. یار دیکھو میری طرف، ہو ہی نہیں سکتا. یہ فطرت کا تقاضا نہیں ہے. فطرت کا اصول یہ ہے کہ میاں بیوی ہوں تو اولاد ہیں، میاں نہ ہو اولاد نہیں، بیوی نہ ہو اولاد نہیں. میاں بیوی ہیں تو اولاد ہوگی. یہی بات مریم نے فرمایا کہ ہاؤ اٹ از پاسبل، ہاؤ از اٹ پاسبل، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میرے ہاں بیٹا ہو. اس پہ جبریل نے کہا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ اللہ کے امر سے ہوگا، یہ اللہ کے امر سے ہوگا. کیوں؟ کیونکہ پیچھے آپ اعوذ بالرحمن پڑھ چکی ہیں، اعوذ باللہ پڑھ چکی ہیں. اب آپ نے غور کیا، جو ناممکن کو ممکن کر دے اسے اعوذ باللہ کہتے ہیں. جو ناممکن کو، بیٹا اندر سے چیئرز لے آئیں معین شاہ جی، ذرا لے آئیں حاجی صاحب کے لیے. جو ناممکن کو ممکن کر دے، نہیں آپ نے بولنا ہے تو میں نے آگے چلنا ہے. جو ناممکن کو ممکن کر دے وہ اعوذ باللہ ہے. وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ. چلو یار ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ. اب آپ ذرا گیریزن کی طرف آئیں. گیریزن، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ اعوذ باللہ دس از لائک ایز گیریزن. یہ ایک ایسی جھونپڑی ہے جو اللہ کی پناہ ہے. اب ہم ذرا وہ ڈیفائن کریں، پھر اس سے اگلا سٹیپ انشاءاللہ. آج میں کوشش کرتا ہوں کہ آج کی گفتگو میں اعوذ باللہ پہ بات تھوڑی قریب آ جائے، پھر اگلا جمعہ ہم من الشیطان الرجیم پہ پڑھیں گے. لو جی ذرا جھونپڑی سنیے گا. مولا اس اعوذ باللہ کی کوئی تصویری شکل تو ہوگی. سورہ آل عمران کی طرف آئیں، 35 نمبر آیت کی طرف آئیں. آپ جاگ رہے ہیں؟ 3 نمبر سورہ ہے اور 35 نمبر آیت ہے. اس پہ میں تھوڑا سا اشارہ پچھلے جمعے کر چکا، اب اسے تفصیلاً کر دیتے ہیں چونکہ آخری وقت تھا وہ خطاب کا، تو اشارتاً میں اس پہ عرض کر چکا. اعوذ باللہ سورہ آل عمران ہے، 35 نمبر آیت ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، عمران کی بیوی بولی، عمران کی بیوی نے فرمایا. یہ کون عمران ہے؟ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا یہ حضرت مریم والے عمران ہیں. حضرت مولا علی کے ابا جی کو بھی عمران کہا جاتا رہا، ایک وہ بھی عمران ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے والدوں میں بھی یعنی ابا میں بھی عمران ہیں. یہ والے عمران وہ ہیں جو حنا کے گھر والے ہیں، مریم کے ابا ہیں. یہ وہ عمران ہیں. اور حنا کون ہے؟ مریم کی والدہ، عمران کی گھر والی بیوی. آپ نے کہا اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے کہا ربی اے میرے رب، انی نذرت لک، یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے میں یہ تیری منت مانتی ہوں، اور میری منت یہ ہے محررن، انی نذرت لک ما فی بطنی محررن، میں خالص تیری خدمت کے لیے اسے وقف کرتی ہوں. میں خالص تیری خدمت کے لیے جو میرے شکم میں ہے میں اسے خالص تیری خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں. انک انت السمیع العلیم، تو سمیع ہے، تو علیم ہے. فلما وضعتھا، پھر جب اس نے اسے جنا، جب اس کی پیدائش ہوئی، قالت، حضرت حنا نے کہا ربی اے میرے رب، انی وضعتھا انثی، یہ تو میں نے لڑکی جن دی ہے، یہ جو میں نے جنی ہے یہ تو لڑکی ہے، میں نے منت تو مانی تھی لڑکے کی، یہ تو بیٹی ہے، منت تھی بیٹے کی. ارشاد ہوا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ فرمایا ہم جانتے ہیں ہم نے تمہیں کیا دیا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو تو نے جنا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا،
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وہ جس بچے کی تو نے منت مانی تھی نا، وہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں۔ نہیں توجہ نہیں کی آپ نے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اللہ نے بیٹی کی اہمیت بتائی کہ تم نے لڑکے کی منت مانی ہے، جو بیٹی ہم نے دی ہے اس بیٹی جیسا وہ لڑکا نہیں، اس بیٹی جیسا وہ لڑکا۔ بندے ایویں پریشان ہو جاتے ہیں، بیٹی آ گئی، پھر بیٹی آ گئی، پھر بیٹی آ گئی۔ ایک دو بیٹی کے آنے پہ بندے مبارک دیتے ہیں، مبارک مبارک مبارک۔ تو جب 4-5 بیٹیاں ہو جائیں تو پھر مبارکیں نہیں آتی، پھر بھائی اللہ دا حکم۔ شرم آنی چاہیے، کیا ہندوازم ہے ابھی تک ہمارے معاشرے میں۔ اور بھائی اللہ جس کی نسل بیٹی سے چلائے وہ میرا نبی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے بیٹے فرماتے ہیں، آپ تو بیٹی کے بیٹے ہیں، بیٹی کا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا۔ یہ ذہن تھا ان لوگوں کا، بیٹے کا بیٹا بیٹا ہے، بیٹی کا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، وہ کسی اور کا بیٹا ہے۔ آپ اپنے آپ کو کیسے رسول اللہ کے بیٹے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے عرض کی سنا دیجیے، آپ فرماتے سن وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ آپ فرماتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کی وجہ سے اسحاق کے بیٹے ہیں، ہم اپنی ماں زہرا کی وجہ سے محمد کے بیٹے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور بیٹیوں سے پیار کیا کرو، ایویں وہم نہ کیا کرو، بیٹیوں سے بھی نسلیں چلتی ہیں، بیٹیاں اپنے باپ کی پہچان ہوتی ہیں، نیک بیٹیاں ماں باپ کی پہچان بنتی ہیں۔ اور بھائی زہرا بیٹی ہے کسی باپ کی، بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے زہرا، توجہ ہے نا؟ آپ کیوں بھول جاتے ہیں وہ کربلا میں زینب بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا؟ کیسا کردار اس بیٹی نے ادا کیا یزید کے دربار میں، جسے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا چلو آ جاؤ، کہیں بات ادھر نہ نکل جائے۔ اللہ نے فرمایا حنا ہاں 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 وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا اس جیسا ہے ہی نہیں۔ لطف بڑا ہے اس آیت کے حصے میں، محبت کرو بیٹیوں سے، اس جیسا وہ لڑکا نہیں۔ جب کہا نا وہ لڑکا اس جیسا نہیں، اس پہ پھر حضرت حنا نے فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، چلو میں نے پھر اس کا نام مریم رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ مریم۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ قرآن حکیم پڑھتے ہیں، آپ کی زبانیں اللہ سلامت رکھے۔ جب کہا نا میں نے نام رکھا ہے مریم، اب بات آگے ہے جس کے لیے یہ ساری آیتیں پڑھی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا اگر اس جیسا کوئی نہیں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ انی أُعِيذُهَا بِكَ، چل پھر میں تیری پناہ میں، اسے میں، سارے بولو اسے میں۔ Now which type of garrison here، یہاں پہ کون سی اللہ کی پناہ ہے؟ حضرت مریم نے جب یہ کہا کہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، فتقبلها، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تیری دعا کو قبول کیا، وکفلها زکریا، ہم نے اسے زکریا نبی کی نگہبانی میں دے دیا۔ نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں کی، میں درمیان میں سے کچھ لفظ چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں۔ ہم نے اسے نبی زکریا کی نگہبانی میں دے دیا، قرآن کے نظم نے بتا دیا، قرآن کی اس آیت کی ترتیب نے بتا دیا۔ حضرت حنا کی دعا سے ثابت ہو گیا کہ اگر مریم کے لیے اللہ کی پناہ زکریا نبی کی نگہبانی ہو سکتی ہے، شرک نہیں، نہیں آپ چپ ہیں، میں کوئی باتیں کر رہا ہوں، شرک نہیں، بدعت نہیں۔ اگر کسی مولوی سے بٹھا کے پوچھا جائے کہ یہ زکریا کی نگہبانی کیا ہے، وہ آیت کا پچھلا حصہ پڑھ کے بتائے گا یہ اعوذ باللہ ہے،
یہ اعوذ باللہ ہے. اگر مریم کے لیے اللہ کی پناہ ذکریہ کی نگہبانی ہو سکتی ہے, ہم گناہگاروں کے لیے اللہ کی پناہ رسول اللہ کی نگہبانی نہیں ہو سکتی؟ وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا, میرے وارث نے کربلا والے, اس کا معنی یہی ہے کہ ہم ان کی کسٹڈی میں ہیں. شرک نہیں سمجھا جائے, اسے شرک تصور نہ کیا جائے. رسول اللہ کی نگہبانی یہ اللہ کی پناہ ہے. رسول اللہ کی نگہبانی یہ اللہ کی, بے فکر ہو کے پڑھیں, رسول اللہ کی نگہبانی یہ اللہ کی. Now this is the real picture of اعوذ باللہ. یہ حقیقی تصویر ہے اعوذ باللہ کی. اگر کسی کا دل کرے کہ میں اللہ کی پناہ میں آ جاؤں, زہرا کے بابا کی کسٹڈی میں آ جائے, حضور کی حفاظت میں آ جائے. نبی رحمت کی کسٹڈی یہ اللہ کی پناہ ہے. حضور کی کسٹڈی, بولیں بے فکر ہو کے بولیں, اعوذ باللہ کی حقیقی تصویر رسول اللہ کی پناہ ہے. ہاں جی, اعوذ باللہ کی حقیقی تصویر. ہن میں ترجمہ کرنے لگا تے پوری ذمہ داری نال. اگر یہ ساری منطقی گفتگو آپ کو سمجھ آ گئی, جب ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اب اس کا پیارا سا معنی ہوگا اللہ شیطان رجیم سے ہمیں محمد کی نگہبانی میں رکھ. شیطان رجیم سے ہمیں زہرا کے بابا کی حفاظت میں رکھ, حضور کی نگہبانی میں رکھ. خدا کی قسم جس پہ حضور کی نظر ہے نا, وہی اللہ کی پناہ میں ہے. جس پہ حضور کی نظر ہے, پڑھے بڑا لطف ہے. جس پہ حضور کی نظر ہے, یار ٹھہرنا, میرے سامنے سورہ آل عمران آ رہی ہے, ذرا حافظ صاحب ساتھ دیں گے اس آیت میں, شاید تلاش نہ کر پاؤں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اللہ فرمایا, یہ نہیں فرمایا جاؤنی, نہیں, جاؤکا. اگر تم سے گناہ ہو جائے زہرا کے بابا کی پناہ میں آ جاؤ. حضور کی پناہ میں آ جاؤ نبی کے پاس, حضور کے در پہ آ جاؤ. آگے کیا ہے؟ اللہ پڑھے آجے پھر فاستغفر اللہ. اللہ فرماتا ہے تم محمد کے در پہ آ جا, میری ملاقات بھی وہیں ہو جائے گی. توجہ ہے, آ جا میرے یار کے در پہ, وہ میری پناہ گاہ ہے. اچھا, فاستغفر اللہ, وہاں پہ آ کے عرض کر اللہ مجھے معاف کر. غور نہیں تساں کیتا, جاؤ کا پہلے اوتھے آ نا, اوتھے آ کے کہے استغفر اللہ. ہائے ہائے, اوتھے آ کے کہے فاستغفر اللہ, وہاں پہ آ کے کہے اللہ مجھے معاف کر. آگے گل ایتھے نہیں ختم ہونی, مطلب تو آ کے کہے اللہ مینوں معاف کر تو میں معاف کر دوں, نہیں, ایسے نہیں. آگے واستغفر لہم الرسول, یار کی جھونپڑی کے نیچے آ, اس گیریزن میں آ, محبوب کی کسٹڈی میں آ, میرے محمد کے در پہ آ. جب تو ادھر آ گیا, ادھر آ کے تو ایک دفعہ کہے استغفر اللہ, اللہ مجھے معاف کر. ایسے معافی نہیں ہوگی. واستغفر لہم الرسول, اب میرا محبوب کہے چل جان دے درود پڑھتا رہا ہے. نہیں, آپ نے غور ہی نہیں کیا, توجہ نہیں کی, میرے دوستوں نے توجہ نہیں کی. وہ تھوڑا سا آپ کو پیچھے سے ہلانا پڑے گا. میں ابھی بھی توجہ نہیں کی. ذرا دوبارہ بیٹا اس آیت کو ذرا دوبارہ پڑھیں. کھڑے ہو جی, ذرا کھڑے ہو, پھر میں ذرا جلدی پڑھ لیتا ہوں.
اللہ. اللہ سے معافی چاہیے بھائی, معافی اللہ سے چاہیے. جاؤ کا آنا میرے نبی کے در پہ, مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اعوذ باللہ ہے, یہ میری پناہ گاہ ہے. آ گیا, اب آ کے کہے فاستغفر اللہ, اللہ مجھے معاف کر دے. معافی نہیں ایسی ہوگی واستغفر لہم الرسول, میرا محبوب کہے چل مولا معاف کر دے, اسے معاف. اب آپ کو سمجھ آئی, اگر آپ کو معافی چاہیے آنا اللہ کی پناہ میں ہے, آنا پڑے گا رسول کی پناہ میں. نہیں ٹھنڈا بولے ہو, مجھے تکلیف ہوئی ہے. اگر تمہیں, اب آپ نے غور نہیں کیا, نعمت چاہیے اللہ کی پناہ, سلامتی چاہیے اللہ کی پناہ, جاہلوں سے محفوظ ہونا ہے اللہ کی پناہ, نور کی طرف آنا ہے اللہ کی پناہ, گناہوں کی معافی چاہیے اللہ کی پناہ. اللہ کی پناہ ہی تو محمد کی پناہ ہے. یہ سارا کچھ تمہیں حضور سے ملے گا. واستغفر لہم الرسول, پھر میرا رسول فرمائے اسے معاف کر دے. آگے پڑھیے, لوجد اللہ تواب الرحیم, میرے محبوب کی زبان سے نکلنے کی دیر ہے, میں لیٹ نہیں کروں گا, تمہیں فوراً معاف کر دوں گا. This is the real picture of اعوذ باللہ. اب میں چونکہ سوشل میڈیا پہ بھی رہتا ہوں ہر وقت, لوگ عجیب عجیب سے کومنٹس کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ تفسیر تو ہم نے کہیں سے سنی نہیں. تو آپ نے کہیں سے سنی نہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ مجھے میرا موبائل گاڑی میں ہے, مجھے صبح صبح ایک میسج آیا ہے کہ ذرا دکھائیے گا, میرا ذرا سیٹ دکھائیے گا. یہ ایک علامہ صاحب ہے, نام نہیں لینا, ہمارے مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں, یہ نام نہیں لینا, نام کیا لینا ہے, پھر وہ پردہ ہی بہتر ہوتا ہے. یہ ایک میسج آیا ہے. اچھا یہ وائس ہے, نہیں یہ نہیں سنائیں گے, پھر اس طرح پہچان ہو جائے گی. انہوں نے مجھے وائس میسج کیا ہے, یہ ایک تصویر تھی میری سوشل میڈیا پہ, انہوں نے یہ مجھے بھیجی ہے کہ آپ اعوذ باللہ کی حقیقت بیان کرنے لگے ہیں آج کے جمعے میں. تو انہوں نے مجھے میسج یہ کیا ہے کہ ہم بڑے آپ کی تقریر سن کے ہم عموماً مفسرین کو دیکھتے ہیں, لیکن جو آراء آپ پیش کرتے ہیں قرآن حکیم میں سے, یہ ہمیں کسی کتاب سے نہیں ملتی, لیکن ہوتی ٹھیک ہے, ان میں شک نہیں ہوتا, وہ ہوتی ٹھیک ہیں. تو مہربانی کریں, ہمیں یہ ساری باتیں کتابوں سے نہیں ملتی جو قرآن کے موتی آپ دے رہے ہیں. کوئی ایسا میڈیا بتائیں جہاں سے ہم لے لیا کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹھیک ہے, اس کی وائس ہے, پھر میں وائس سناؤں گا تو پھر وہ پردہ نہیں رہے گا. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح ایویں انگشت تان نہیں اٹھانی چاہیے. اور میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ میری تقریر نکال کے اسے پھر آگے شیئر کرتے ہیں, پھر اس پہ تنقید کرتے ہیں. تنقید کرنی چاہیے, تنقید کریں, تنقید, تحقیر نہ کریں, تنقید کریں, کرٹیسائز کریں. کرٹیسزم دس از بیسیکلی بیک بون آف ریسرچ. یہ تو میں جانتا ہوں نا کہ تنقید تحقیق کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. تنقید تحقیق کو مضبوط کرتی ہے, لیکن تنقید کر کے بعد میں یہ کہنا کہ یہ جاہل ہے, یہ کہیں سے پڑھا نہیں ہے, آؤ ہمارے پاس, ہم آپ کو ساری سندیں دکھا دیتے ہیں. یہ پھر جو جب بندہ اس طرف اترتا ہے نا, تو وہ تنقید نہیں کر رہا, وہ قدورت باہر نکال رہا ہے. دیکھیں امام شافعی کے استدلالات پہ احناف نے رد کیا ہے. امام شافعی کسی مسئلے پہ کوئی استدلال پیش کرتے ہیں, اس پہ ہمارے احناف نے کہا ہے یہ استدلال ہی غلط ہے. کہا ہے, میں آپ کو اصول الشاشی کے آخری اسباق پڑھیں, کہا ہے کہ یہ سارا استدلال ہی غلط ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ امام شافعی جاہل تھے, امام شافعی پڑھے ہی نہیں تھے. مہربانی کریں, ایسے نہیں کرتے, یہ انداز نہیں ہے تنقید کا. آپ کلام پہ تنقید کریں لیکن کلام تک رہیں, ذات پہ تو نہ آئیں. یہ بے ایمانی ہے, یہ کوئی عالمانہ روش نہیں ہے. میں آگے تھوڑا سا اور پڑھنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا اور سن لیں اعوذ باللہ پہ, پھر ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں. اچھا یہ لکھیے گا ادھر آؤ بے بیٹا, رمضان کدھر ہے؟
رمضان، بیٹا چلو آپ آؤ یہاں پہ، میں 5 ارکان بیان کروں گا. یار نہیں یار نہیں، پھر یہ لمبا ہو جائے گا، یہ اگلے جمعے. میری بات سنیں، یہ لمبا ہو جائے گا. نہیں پھر عصر قریب آ جائے گی. نہیں بیٹا نہیں، مجھے پتہ جب میں نے اس پہ شروع کیا نا تو یہ عصر کی 3 بج جانے ہیں، تو پھر عصر قریب آ جائے گی، پھر جمعہ رہ جائے گا. انشاءاللہ ہم اگلے جمعے، میری اچانک نظر پڑی ورنہ ہم شروع کرنے لگے تھے، ہم اگلے جمعے اعوذو کے 5 ارکان پڑھیں گے. اعوذو، اور یہ امام فخر الدین رازی نے بیان کیے ہیں. 5 ارکان کے کس طرح پناہ میں آیا جاتا ہے. پناہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. دا گیریزن آف آور ہولی پروفٹ، دس از اللہ کی پناہ. یہ میں نے بتا دی ہے. یارا میں پنجابی دس دینا، یار دی چگی اللہ دی پناہ ہے. اسے میں انشاءاللہ اگلے جمعے پھر میں ڈیفائن کروں گا. اور بیٹا یہ ایک تفسیری مرحلہ چل رہا ہے. یہ کاموں کی جہاں پہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں، یہ کریڈٹ انہیں جاتا ہے. انہوں نے میری توجہ اس طرف مبذول کی کہ بھی ہمیں اعوذ باللہ سے لے کے آن ورڈ تفسیر پڑھا دے. میں ویسے پڑھ رہا تھا، یعنی موضوعات کے اعتبار سے ہر جمعے کوئی موضوع پڑھ لیا، ایسے ہی چل رہا تھا نا. اب ہم نے ایک مرحلہ، جب تک میری زندگی، اب یہ مرحلہ جاری رہے گا جب تک میری زندگی ہے، ہم جتنی تفسیر میری زندگی میں جتنی تفسیر ہم کر سکیں گے ہم وہ کریں گے. اعوذ باللہ پہ آج دوسرا خطاب آن دا ریکارڈ AS ساؤنڈ پہ یہ آن لائن چل رہا ہے، لائیو چل رہا ہے بیٹا. AS ساؤنڈ پہ یہ لائیو گفتگو چل رہی ہے. اور ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے نام سے ایک چینل ہے، اس پہ یہ بھیجیں گے ہمارے دوست کو، تو وہ وہاں سے اپلوڈ کریں گے. تو میرے نام سے جتنے بھی چینلز چل رہے ہیں، کچھ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، سارے میرے نہیں ہیں. کچھ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، کچھ میرے ہیں. وہ میری اجازت سے، میں تو خود نہیں چلاتا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لوگوں نے اجازت لے کے چلا رہے ہیں، تو ان پہ یہ سارا ڈیٹا موجود ہے. آپ پچھلی نشست اعوذ باللہ پہ سن سکتے ہیں، یہ دوسری نشست بھی اعوذ باللہ پہ سن سکتے ہیں، اور تیسری نشست بھی اعوذ باللہ پہ ہے. چوتھی نشست جائے گی من الشیطان الرجیم پہ. پھر بتائیں گے شیطان رجیم کیا ہے، اس پہ باقاعدہ گفتگو کریں گے. دوستوں کو دعوت دیں، میرے پیارے بچوں، جوان بچوں، یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہوا ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں. ہمارے ممبروں پہ کہانیاں ہیں، کہانیاں، واقعات والے مولوی آپ کو ملیں گے، روایات والے مولوی ملیں گے. روایات سے مراد حدیثیں نہیں، واقعات، کہانیاں. کس سے؟ ٹھیک ہے کہانیاں کسے سنانے چاہیے، میں روک نہیں رہا، سنانے چاہیے، ایمان کو تقویت ملتی ہے. لیکن جو فیض قرآن سے ہے نا، وہ کسی شے میں نہیں ہے. تو اگر آپ کے اس علاقے میں ایک خوبصورت منہج کے ساتھ قرآنی تفسیر کو پڑھا جا رہا ہے، اعوذ باللہ پہ گفتگو ہو رہی ہے، پھر بسم اللہ کی طرف جائیں گے، پھر الحمدللہ پہ جائیں گے، آن ورڈ انشاءاللہ. دعوت دیا کریں لوگوں کو، مدعو کیا کریں کہ آؤ بھائی قرآن سنیں چل کے. اگر ہفتے بعد قرآن نہیں سننا تو کب پڑھنے؟ اب آپ کی عمر تھوڑی نہیں پڑھنے والی نہیں ہے، یہ عمر پڑھنے والی نہیں ہے، یہ پڑھ نہیں سکیں گے. لیکن یہ پڑھائی ہو رہی ہے، ہفتے بعد ایک دن قرآن ضرور پڑھ لیں. اللہ اس کا اجر ہمیں عطا فرمائے.